بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کیا کرنا ہے؟ ڈسپلے کرانا ہے یا نہیں؟ نہیں تو آڈیو، ہاں آڈیو ہی صحیح رہتی ہے اس میں. ہاں آڈیو. جی دیکھتے ہیں ابھی کون کون آ گیا. اوکے لائیو ویورس دیکھیے گا، مینیج کر سکتے آپ. میں نے کر دیا وہ کو ہوسٹ آپ کا. ہلو ابراہیم، میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے ابراہیم اسٹارٹ کریے. یس یو کین اسٹارٹ. جی Hello everyone. My name is Ibrahim Ahmad. Welcome to the live stream on Deen Qayyim channel. I am joined by Mr. Waqar Ahmad and Mr. Muhammad Zohaib for a discussion on story of Sulaiman alayhi salam. Thank you. Keep watching and like, share and subscribe our channel. Thank you تھینک یو for the ابراہیم، kind تھینک یو. Ibrahim. And so good morning, good afternoon, good evening everyone, whoever is joining from anywhere in the world. So we'll be doing this live stream on the topic of Sulaiman alayhi salam and Malka Saba in Hindi. تو آپ سب لوگوں کا خیر مقدم ہے اور آپ کا ابھینندن ہمارے چینل پر. اور جو بھی ہم لوگوں سے کچھ مسٹیکس ہوں، تھوڑی بہت ہیزیٹیشن ہے ہم لوگوں کو، اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہی معاف کیجیے گا، کیونکہ ہم لوگ فرسٹ ٹائم ہی کر رہے ہیں. اور کوشش کریں گے ہم اپنے ویورز کو اچھے سے اچھا کانٹینٹ دے سکیں جس کو وہ آگے شیئر کریں اور ان کی بھی نالج میں اضافہ ہو. تو کوئی بھی غلطی ہو پہلے سے ہم ایڈوانس میں اس کے لیے معافی چاہیں گے، اور کوئی کمی پیشی ہو اس کے لیے معاف کریں آپ لوگ. ٹھیک ہے وقار سر، ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. جی شکریہ زہیب بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا، جن کو بلقیس بھی کہتے گیا ہے، تو اصل میں اس کو آج کے اسٹریم کے لیے اس موضوع کو لینا اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ ابھی کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ کئی ایک لوگوں نے اس پہ بڑا عجیب سا تبصرہ کیا ہے. اور تبصرہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی بھی تھے اور ایک طرح سے بادشاہ بھی تھے، اور بڑی سلطنت ان کو دی گئی تھی، وہ جو ہے طاقت کے زعم میں جو ہے وہ بلقیس کو بہت دھمکی آمیز خط لکھ رہے ہیں. اور دوسری طرف بلقیس کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہے کہ بہت شانت ہے، وہ بہت کام ہے، بہت پیسفلی طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. تو ایک تو یہ کہ اس قصے سے متعلق معلومات پہنچانا بھی ضروری ہے، اور دوسرے جو لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے اور ایک طرح سے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے اسلام جب طاقت میں آتا ہے تو اس کی لینگویج اور بھاشا جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اور جب کمزوری میں ہے تو وہ خوش آمدانہ لہجہ ہوتا ہے اور اس کو شانتی وادی کہا جاتا ہے. تو یہ جو قصہ ہے اصلاً اس کو جو ہے نا، اس کا پورا کنٹیکس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا حضرت سلیمان کی طرف سے، اور جس میں ایک طرح سے شروعات تو بسم اللہ سے کی گئی، لیکن پھر بعد میں جو اگلا ہی سینٹنس ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ ہمارے خلاف جو ہے کوئی چڑھائی نہ کرنا، ہم کو کوئی تعلی مت کرنا، بڑا مت بننے کی کوشش کرنا ہمارے سامنے، اور بس سر جھکائے ہوئے آ جاؤ. تو وہ ایک صاحب ہیں جو کافی وہ ہو رہے ہیں آج کل وائرل، ان کا میں نے سن رہا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا سہیل بھائی. جی تو جی وہ جی یہ سچ والا صاحب جو ہیں. جی 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 بھائی، تو انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا بڑے تیکھے الفاظ میں. اچھا. اور ہاں
پر ہوتا کیا ہے، جو آڈینس ہوتی ہے وہ بہت بھولی ہوتی ہے، سادی، مطلب یہ کہ اسمان سادے تو نہیں، خیر سبھی ذیل لوگ ہوتے ہیں، لیکن اسمانہ کر کے کہ چونکہ سبھی نے اس گہرائی سے قرآن کو نہیں پڑھا سمجھا ہوتا، تو اکثر لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی مجھے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس پہ گفتگو کی جائے. اچھا، تو یہ اس ہاں، کے لیے ہم لوگ کون سے سپارے میں جائیں یا کون سے ہم سورت میں جائیں؟ یہ اس میں سورہ پارہ نمبر تو 19 ہے، جی پارہ نمبر 19 ہے، اور سورت کا نمبر 27 ہے. اچھا 27. تو چاہیں تو شیئر کر دیں اس کو اسکرین پہ بھی، جی تاکہ باقی لوگ دیکھ لیں. تو ہمارے ویورز کے لیے وقار صاحب نے بتایا کہ جو لوگ سپارے سے پڑھتے ہیں تو وہ 19 نمبر کے پارے میں جائیں، اور جو لوگ سورت، جیسے ہم لوگ سورت سے پڑھنے کے عادی ہیں، تو سورت نمبر 27 سورہ نمل ہے، اس میں ہم کو جانا ہے. اور اس میں آپ لوگ میری اسکرین دیکھ پا رہے ہیں؟ جی اسکرین ہے. اس میں آیت 20 ہوگی، آیت نمبر 20 سے دیکھیں گے. جی، یہ ہے کہ جو ہدہد جو گئی تھی وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ. ہوں، اب یہ تو معلوم ہی ہے سبھی لوگوں کو کہ جی حضرت سلیمان کو جو ہے وہ کچھ ایکسٹرا آرڈینری چیزیں دی گئی تھی جو باقی لوگوں کو نہیں دی گئی، جن میں یہ تھا کہ پرندوں کی بولیاں ان کو سمجھنا آتا تھا، اور انہوں نے بطور شکر کے کہا بھی ہے، پچھلی آیات میں مینشن ہے، یہ آیت نمبر 16 میں کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. اور دوسرا لفظ ہے وہ اوتینا من کل شیء، اور ہمیں ہر چیز میں سے دیا گیا ہے، یعنی ہر نعمت، ہر چیز دی گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا سبھی کے ساتھ، ہر چیز تو بس جنت میں ہی ملے گی صاحب ایمان کو. دنیا میں کچھ نہ کچھ تو رہتا ہے ایسا کہ جس کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ انہیں سب کچھ دیا گیا. ایسے یہ الفاظ جو ہیں وہ اوتینا من کل شیء کے کمی جگہ پر ہیں قرآن میں. اچھا، آگے ہاں، تو یہ جو منطق کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیا یہ لینگویج کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، لینگویج تو نہیں ہے یہ بات، ہاں بہت اہم سوال ہے. یہ منطق جو ہے عربی زبان میں یہ ظرف کہلاتا ہے. جی ظرف، ہاں اس میں ظرف کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کے ہونے کی جگہ یا وقت. ہاں، تو جیسے وہ ٹائم اینڈ پلیس کے لیے آتا ہے یہ. تو منطق تو ہمارے یہاں جو کہتے ہیں اسی کو، حکمت کو اور عقل کو، اس کے لیے منطق استعمال ہوتا ہے. ہاں، لیکن ہماری اردو میں یہ ہوا، اور یہی بگاڑ بھی ہے. اکثر جو اتنے سوالات آج کل اٹھ رہے ہیں لوگوں کو قرآن پہ، کہ وہ اردو کے مادھیم سے سمجھ رہے ہیں قرآن کو، جو کہ میرے حساب سے ایک بڑی غلطی ہے. سمجھ لیں اردو میڈیم سے بھی، اردو مادھیم سے بھی، لیکن پھر یہ نہیں کہ اس کے بہاف پہ آپ اسکالر لیول کی باتیں بھی کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں، اردو تو بس یہ ہے کہ ٹرانسلیشن ہے، اور کسی بھی لینگویج کو دوسری لینگویج میں 100% ٹرانسلیٹ کرنا تو ویسے بھی ناممکن ہے. بالکل. تو شاہ عبد القادر نے جب پہلی بار اردو میں ترجمہ کیا تھا 1826 میں، تب پہ ان کے اوپر یہ فتوے لگے تھے کہ کس غلیظ لینگویج میں تم نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا اتنی پاک کتاب کو. تو یہ بعد میں ایک وقت آیا کہ اس کو یہ مسلمانوں نے اس لینگویج کو اڈاپٹ کر لیا. جی، اور جبکہ لینگویج کا تو کوئی دین دھرم ہوتا ہی نہیں ہے، سب کی لینگویج وہ ہوتی ہے. تو ادھر تو منطق کا جو لفظ ہے، یہ چڑیوں کی منطق اللہ نے ان کو عطا کی تھی نا. ہاں، منطق یعنی بولنے کا ان کو انداز. منطق طیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی پرندوں کی طرح بولتے تھے، یا جیسے قرآن میں چینٹیوں سے ان کا چینٹیوں کی بات سمجھ لی، تو ایسا نہیں. وہ کنورسیشن مطلب یہ کہ وہ کس اسٹائل سے بات کو کہتے ہیں.
جیسے آپ بھی جو ہمارے پیٹ اینیملس ہوتے ہیں پالتو جو ہمارے گھروں میں، ان کی بھی ایک لینگویج ہوتی ہے، اور اس سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ کیا چاہ رہا ہے، جسے بھوک لگی ہے، پانی چاہیے یا کچھ بھی، تو منطق وہ ہے. تو یہ اس میں ظرف ہے کہ کسی بھی کام کے ہونے کی جگہ، یعنی ان کے بولنے کی جگہ، ان کے بولنے کا اسٹائل، ایکسپریس کرنے کا وے، ہاں، دی وے دے ایکسپریس دیم سیلف، کیسے اپنے آپ کو وہ رکھ رہے ہیں، یہ ان کو آتا تھا سمجھنا. اور یہ ہے پارشلی، تو آج بھی لوگوں کو جزوی طور پہ تھوڑا تھوڑا تو آتا ہے، لیکن انہیں ایسا تھا کہ تمام پرندوں کی بولی دی گئی تھی. جی. اور اینیملس کے مقابلے میں یہ ہیں بھی ایک بڑی ذہین مخلوق. خیر وہ ایک ادر سبجیکٹ ہے. تو ہاں، اس میں یہ ہوا کہ پھر ایک بار انہوں نے وہ کسی ضرورت محسوس ہوئی ان کو، ہدہد جو پرندہ ہے جی. اس کی ضرورت محسوس ہوئی، تو انہوں نے ان کی حاضری لی، ان کا جائزہ لیا، تلاش کیا. یہاں پر لفظ تفقدہ، وتفقد الطیر، انہوں نے پرندوں کی حاضری لی، پرندوں کا جائزہ لیا، تلاش کیا ان کو. فقال ما لی لا اری الہدہد، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، مجھے کیا ہو گیا، یعنی مجھے ہدہد دکھائی نہیں دیتا. ام کان من الغائبین، یا وہ واقعی غائب ہے، موجود ہی نہیں ہے، یا مجھے ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے. تو یہاں سے جو وہ آپ کے سچوالا ہیں، یا خیر کسی ایک پہ میں وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت سے لوگوں تک ان کی بات گئی، تو اس لیے ان کا نام لینا اور بتانا ضروری ہے کہ اب انہوں نے جائزہ لیا. تو پھر وہ غصے میں کہنے لگے کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو آج بہت سخت سزا دوں گا. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے، کوئی معقول وجہ لے کر کے آئے کہ ہاں میں اس وجہ سے غائب ہوں. تو اس میں انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ دیکھیے، ایک نبی کی شان نہیں ہونی چاہیے یہ کہ وہ اتنا غصے میں آ جائے، اور یہ تو ایک طرح سے آپے سے باہر ہونے والی بات ہے. اور پھر بعد میں آ کے جو ہے انہوں نے وہ پھر ملکہ سبا کو بڑا پیسفل، بہت کام، بہت شانت دکھایا ہے. ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے یہاں پر کہ انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں، تو جو انسانی تقاضے ہیں، انفعالات ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی جاری ہوتے ہیں. انبیاء کو بھی غصہ آتا ہے. جناب رسول اللہ کے بارے میں بہت سے مواقع پر جو ہے مذکور ہے کہ آپ نے غصے کا اظہار کیا. تو یہ ایک آبویس بات ہے. اب اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو بلیم کیا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے. ما لیا جو الفاظ ہے سورہ یاسین کے شروع میں بھی آتے ہیں، یہ ما لیا، ہاں، مطلب کیا مسئلہ کیا ہے، میرے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے کہ مجھے حدود دکھائی نہیں دے رہا، یا واقعی وہ سچ مچ ہے نہیں، یہاں پر موجود ہی نہیں ہے. اب یہ جو ان کا ریئیکشن آیا کہ بھائی کہاں ہے، کوئی بہت امیڈیٹ ضرورت ان کو پیش آ رہی ہوگی حضرت سلیمان کو. تو انہوں نے کافی تلاش کیا، بہت تلاش کیا، یعنی جتنا تلاش کر سکتے تھے ہر جگہ اس کو تلاش کیا. اب یہ چیزیں جو ہے غیر عربی داں حضرات کو سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ جن صاحب کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید وہ عالم ہی ہیں، تو عربی جانتے بھی ہیں، یا تو پھر وہ چشم پوشی کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، اس کو بتانا نہیں چاہتے، یا پھر یہ کہ وہ جو ہے واقعی نہیں جانتے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ جو لفظ تفقدہ یہی اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ حضرت سلیمان نے بہت ہی زیادہ تلاش کرایا، حد اور بس ہے بس. یعنی اسے عربی زبان میں اگر ہم کہیں تو یہ تفاعل کا لفظ ہے. تو عربی زبان میں جو ہے وہ جنہیں شد بود عربی زبان کی وہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک ثلاثی ہوتا ہے، یعنی 3 حرف. سنسکرت کی طرح یہاں بھی روٹ ہوتی ہے، مول دھاتو ہوتی ہے عربی زبان میں بھی. تو 3 حرف
بھی ہوتی ہے اور more than 3 سے بھی بنتا ہے جو عربی کا لفظ اسے مزید فی کہہ دیتے ہیں. اب اس طرح کے کافی سارے الفاظ ہیں، 12 اس میں بہت مشہور ہیں، مزید فی کے ابواب کہتے ہیں ان میں. یہاں پہ کون سا لفظ آپ بتا رہے ہیں جو یہ اوپر ہے، ہاں یہ بالکل شروع والا تفقدہ. فقط؟ جی، تو یہ باب تفاعل سے ہے جو مزید فی کا باب ہے. تفاعل کا ماضی ہے یہ تفقدہ. اچھا، اس کی خاصیت کیا ہے؟ یعنی مزید فی کے ہر باب میں ایک خاصیت ہے، ایک اسپیشلٹی جڑ جاتی ہے اس کے ساتھ، یعنی بہت یونیک ہو جاتے ہیں اس کے معنی. یہ جتنے بھی مزید فی کے ابواب ہیں ہر ایک کے ساتھ ایک خاصیت لگی ہوئی ہے. تو جیسے ہی 3 حرف سے زیادہ حروف ہوتے ہیں ان میں خاصیت آ جاتی ہے. تو تفاعل کی خاصیت ہے کہ اس میں جو معنی ہیں وہ اپنے پیک پر جاتے ہیں. ہاں، اپنے کمال پہ، اوج اپنی چوٹی پہ ہوتے ہیں، بالکل معنی پیک پر ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم کہیں کہ کسرا یا ان کسرا، تو اس کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کا ٹوٹ جانا، ٹوٹ گئی ایک چیز، دیٹس اٹ، ٹوٹ گئی. تکسر اگر ہم کہیں تو کوئی بھی چیز ٹوٹ گئی اور اس کی کرچیں بکھر گئی. یعنی ہاں، تو جو معنی ہے ٹوٹنے کا جو عمل ہے وہ اپنے پیک پر جائے گا، یہ تکسر ہے. اور جیسے اس میں سورہ مریم سورت نمبر 19 کی جو آخری آیات ہیں اس میں جب اللہ نے ذکر کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اتخذ الرحمن ولدا، رحمان کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں، شق ہو جائیں. تو یہاں بھی جو قرآن نے لفظ استعمال کیا وہ تفطرہ ہے، یعنی اپنی پیک پر جائیں گے، مانے پھٹنے کا جو عمل ہے شق ہونے کا وہ اپنے پیک پر ہوگا. تو اب یہ چیزیں چونکہ باریکیاں نہیں معلوم ہیں ان صاحب کو، تو انہیں ایسا لگا کہ بھائی سرسری حضرت سلیمان نے تلاش کروایا حدود کو، یہاں وہاں دیکھا اور فوراً ان کا یہ امیڈیٹ ریئیکشن آیا کہ میں تو آج اس کو ذبح کر دوں گا اور بہت سخت سزا دوں گا. یہ سمجھیں لفظ کو تفقدہ کو کہ یہ جو ہے یہ باب تفاعل سے ہے، اور جو اب تلاش کرنے کا جو عمل ہے وہ بہت پیک پر جائے گا. ممکن ہے بہت گھنٹوں لگے ہوں انہیں، کافی لوگوں کو لگایا ہو انہوں نے، اور کہا بھائی حدود کہاں ہے. حدود سے مطلب وہ نہیں کہ حدود کوئی بھی پرندہ، کوئی خاص پرندہ، مطلب یہ کہ ہاں ان میں سے کوئی پرندہ ہوگا. یہ تو حدود بہت سارے ہیں ہوں گے اس وقت، ایک وہ خاص پرندہ جس سے وہ کام لیتے ہوں گے. ہاں، تو یہ تفاعل کے جو معنی ہیں وہ بلندی پر ہوتے ہیں اپنے پورے. تو کافی تلاش کرا ہے انہوں نے، اور پھر کہا انہوں نے کہ بھائی بہت تلاش کر لیا ہے، کیا بات ہے، مجھے کچھ ہو گیا کہ حدود نظر نہیں آتا. ام کان من الغائبین، یا وہ واقعی غائب ہے، حدود نہیں ہے یہاں پر. جی تو اب اس میں پھر انہوں نے کہا کہ لو عذبنہ، پھر آیا ان کا یہ ریئیکشن کہ میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا آج. اور یہ واقعی اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، کافی تفصیل ہو جائے گی کہ یہ بھی تاکید کا سب سے مضبوط طریقہ ہوتا ہے عربی زبان کا، جسے کہتے ہیں ہم نون ثقیلہ کے ساتھ، اس میں نون مشدد لگتا ہے اخیر میں. تو یہاں سے وہ واقعی غصہ آیا جو obvious بات تھی، اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ یہ غصہ آئے. پھر تو انہوں نے یہ کہا، اور پھر آگے جو لفظ ہیں وہ یہ کہ لأذبحنہ، کہ میں آج تو اس کو ذبح کر دوں گا. یا پھر کوئی اچھی کوئی مضبوط دلیل، کوئی واضح کوئی لے کر کے آئیے کہ ہاں یہ وجہ تھی، کوئی کارن بتائے اس کا. تو اس میں ہے کہ ذبح کر دوں گا. اچھا، یہاں بھی زہیب صاحب ایک بات دیکھنے کی ہے جی کہ میں نے اکثر یہ بات کہی ہے، باقی اور بڑے اہل علم جو ہیں راسخین وہ بھی کہتے ہیں اس بات کو کہ قرآن کی ہر چیز محفوظ ہے. جی، ایون اس کا املا بھی محفوظ ہے.
جس لپی جس بھاشا میں لکھا گیا ہے وہ بھی محفوظ ہے. تو اب دیکھیے لفظ جو ہے جی لفظ کیا لکھا ہے اس کو ایک بار پڑھیے. او لأذبحنہ. ہاں او لأذبحنہ، تو اس میں ایک الف زائد ہے. جی یہ والا. ہاں ایک الف جو ہے، اور یہ جو ہمارے ہندوستانی نسخے ہیں قرآن کے جو جی ہمارے اس میں اس سب کانٹیننٹ میں چھپتے ہیں، اس میں تو وہ لکھا بھی رہتا ہے، اس کے اوپر گول صفر بنی ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ لفظ لکھا ہوا تو ہے پر سائلنٹ ہے، پڑھنا نہیں ہے. پڑھنا نہیں. تو اب جو پڑھوایا گیا ہم سے وہ ہے لأذبحنہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس کو ضرور ذبح کر دوں گا آج. لیکن لکھا ہوا کیا لفظ ہے؟ ذبح مطلب بلی دے دوں. ہاں بلی دے مطلب میں اس کی اب بلی دے دوں گا. اچھا بلی دے دوں گا اس کو. ہاں تو یہ اب اس پہ دیکھیے لا اذبحنہ ہے جو لکھا گیا ہے قرآن میں، اس کی جو لپی ہے بھاشا ہے اس میں لأذبحنہ. جی ہاں پڑھوایا گیا لا اذبحنہ، which means کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا. اور جو پڑھوایا گیا اور جو لکھا گیا ہے وہ ہے لا اذبحنہ. بڑی کمال کتاب ہے واقعی قرآن کی. ہو. ہاں ہر حرف میں بھی مطلب املے میں املا جو لکھا گیا اس میں بھی کتنی گہرائیاں بھر دی گئی ہیں. اب جو لکھا ہوا ہے ایکچوئل میں وہ ہے لا اذبحنہ، جس کا مطلب یہ کہ میں ذبح نہیں کروں گا. اور پڑھوایا گا کہ لا اذبحنہ جو ایکچوئل میں انہوں نے بولا، تو پھر جو بولا ہے وہی لکھا جانا چاہیے نا. لکھوایا گیا کچھ اور ہے، اور جو لکھوایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ذبح نہیں کروں گا. تو یہ یہاں پر ان کی انٹینشن بتا دی حضرت سلیمان کی کہ بھئی یہ صرف کہنے کی بات ہوتی ہے، یہ انسانی بولی کے الفاظ ہیں. جیسے مثلا آپ ہی اپنے بچے کو کہیں کہ میں آج کہاں ہے، میں آج اس کو جان سے مار دوں. لیکن کیا آپ مار سکتے ہیں بیٹے کو جان سے؟ کوئی بھی باپ جی نہیں مار سکتے. ہاتھ رک جائیں گے اس کے. لیکن وہ بولتے ہیں، وہ روز بولتے ہیں اس بات کو کہ کہاں ہے وہ، میں آج تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، آج تو جان سے مار دوں گا اس کو. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ذبح کر دوں گا آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو انہوں نے یہ کہا او لأذبحنہ، انہوں نے کہا او لا اذبحنہ. جی کہ میں اس کو جو پڑھوایا گیا وہی، اور جو لکھا ہوا ہے اس میں انٹینشن ان کا ارادہ بتا دیا گیا کہ ان کے اندر نیت دل میں یہ بات نہیں تھی ذبح کرنے کی، بس کہنے والے الفاظ تھے. انہوں نے الفاظ کیا ادا کیے تھے؟ کیا شبد بولے تھے انہوں نے یہی شبد بولے تھے جو یہاں لأذبحنہ. پر لا اذبحنہ، اور اس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ میں لا اذبحنہ. اچھا انہوں نے بولا یہ تھا، لیکن لپی بھی محفوظ ہے قرآن کی، تو اس لیے یہ او لأذبحنہ آ رہا ہے. ہاں مطلب جو پڑھا جا رہا ہے اچھا ہم مطلب جو یہ پڑھتے تو ہیں بڑی عجیب تلاوت سی میں. بات ہو گئی ہے کہ اوپر والے نے یہ جو جب یہ نازل کیا تو اس میں اس نے اس کے میننگ کے ساتھ اس کا جو انر میننگ ہے وہ بھی نازل کیا ہے. وہ بھی نازل کیا، مطلب اس سے یہ بھی اس کے بات سمجھ میں ورڈز، آتی خالی ہے، یہ ٹیکسٹ نہیں ہے قرآن، یہ انر میننگز بھی ہیں اس کے اندر. میننگز بھی ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ اگر ان کو ذبح کرنا ہی تھا تو آگے وہ یہ کہتے ہی نہیں او لیاتینی بسلطان مبین. ہاں بالکل ظاہر بات ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی اگر ان معقول کے وجہ من آ میں، کر کے مجھے بتائے. ہاں اگر پورے 100% ان کے من میں تھا کہ ہے کیا کوئی بچہ تھوڑی ہے، چڑیا ہی تو ہے، تو ذبح کرنے میں کون سی بڑی بات ہے کہنے میں، بالکل. چڑیا کو ذبح کرنے میں. اچھا لیکن انہوں زہر نے صاحب بات اس کی جی ایک مثال یہ اور دیکھیں گے، ویسے تو بہت ہیں، 50 ہیں، اچھا لیکن یہ کہ ہاں جہاں پر یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ قرآن کا املا بھی محفوظ ہے. جو جی نارمل عربک جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں لکھی ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے، لیکن قرآن نے کچھ تروٹی کر دی ہے اس میں شبدوں میں، اور وہ معمولی تروٹیاں جو ہیں جو اصل لینگویج کے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ غلط ہیں، کوئی غلطی ہے، بٹ اس کے پیچھے بہت بڑی چیزیں محفوظ ہیں. مثلا جیسے سورہ کہف دیکھیں ذرا سا اس کو، یہ جی آیت نمبر سورہ کہف کی 97 ہے،
97 बहुत तेजी से गुजरेंगे हम इससे इंशाल्लाह, फिर आगे चलेंगे. सूरत नंबर 18 है. फमस्तताउ अन यज़हरुहु वमस्तताउ लहु नक़बा. जी. ये तो याजूज माजूज का जिक्र हो गया. याजूज माजूज का जिक्र है और ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है यहाँ पर कि वो जो है उन्होंने वो दीवार बनाई वहाँ पर. और देखिए ये वो भी फिर एक बहुत अलग मौजू है कि वो कोई मटेरियल से बनी हुई दीवार नहीं थी, कोई मेटल फॉर्म में नहीं थी, वो एक अलग मौजू है अपना. जो चीज़ हमें देखनी है यहाँ पर कि वो बहरहाल उन्होंने वो चीज़ बना दी जो दीवारी कह लेते हैं अभी उसको. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि जब वो भ्रमण करते हुए जो है वो अपनी यात्रा में वो इधर पश्चिम में बिल्कुल एक्सट्रीम में गए हैं और इधर फिर पूरब में भी एक्सट्रीम पे गए हैं. ठीक है. पूरब से उन्होंने मगरिब से सफर शुरू किया, पश्चिम से. तो पश्चिम में जब वो बिल्कुल लास्ट में पहुंचे कि जहाँ पर लग रहा था कि बस अब जो है आगे गर्म पानी के चश्मे हैं और जो है वो यानी समंदर है आगे, और सूरज भी उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो जो है गर्म पानी के चश्मे में डूब रहा था, मतलब उनको देखने में. एक्चुअली में सूरज तो डूबता नहीं है कहीं, तो ऐसा उनको लगा जो इंसानी व्यू है उसके हिसाब से. तो अब उन्होंने खैर वो वहाँ से कुछ लोगों को वहाँ पर उन्होंने पाया और उनसे अब वो अजीब तरह की बोली बोल रहे थे. तो उन्होंने कहा कि वो खैर किसी तरीके से उन्होंने कोई ट्रांसलेटर बीच में मिल गया, इंटरप्रेटर, और उसने जो है वो किसी तरीके से बातचीत की. तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये हम याजूज माजूज यहाँ पर पास में ही आकर के वो लैंड होते हैं, उतरते हैं, और उनकी एक्टिविटीज देख करके हमें ऐसा लगता है कि आइंदा जो है भविष्य में कोई बड़ी बड़ी परेशानी जो है मानव जाति के लिए खड़ी कर देंगे, तो बड़ा नुकसान करेंगे. तो हमारे लिए कोई ऐसी कोई रुकावट बना दीजिए आप. तो खैर उन्होंने वो दीवार बनाई, अभी उसको हम दीवारी कह लेते हैं. तो उसके बारे में एक लफ्ज कुरान ने कहा कि फमस्ताउ अन यज़हरुहु. 97 को थोड़ा सा कर सकते हैं इसको बोल्ड. हाँ, ये अन यज़हरुहु कि वो बिल्कुल भी इस्तिताअत नहीं रखते इस बात की कि अन यज़हरुहु कि वो उस दीवार पर चढ़ सकें. अभी उसे दीवारी कह लेते हैं इसे. वमस्तताउ लहु नक़बा, और ना उसमें वो नक़ब लगा सकते हैं. जी. नक़ब बोलते हैं वही सुराख कर लेना दीवार, चोर डाकू जो पुराना तरीका होता था. अच्छा, ये एक अलग डिस्कशन है कि भाई ये दीवार ऐसी कौन सी है जिसमें लोहा और कॉपर हो. दुनिया में ऐसी कोई दीवार अभी तक तो दरियाफ्त हुई नहीं है. तो ये एक अलग डिस्कशन है कि वो दीवार भी है कि नहीं. अलग डिस्कशन है बिल्कुल. वो हम सब्जेक्ट से अलग हो जाएंगे तो जी. अगर आइंदा हमने कुछ स्ट्रीम्स की और जी जी जो है वो दिलचस्पी लोगों ने जाहिर की इसमें, तो ये सब मौज़ूआत हम रखेंगे. तो इसमें व्यूअर्स मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग की भी जो इसमें राय हो अपनी ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि आपके इस बारे में आपकी क्या राय है कि कौन सी दीवार ऐसी हो सकती है, क्योंकि दुनिया में तो ऐसी कोई दीवार मिली नहीं है. एक वो चीन की दीवार बहुत मशहूर है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि वो कॉपर की या आयरन की बनी हुई हो, लोहे की, तांबे की. तो इस बारे में अगर आप लोग गौर करके थोड़ा सोचें, तदब्बर करें, और ज़रूर हम लोगों को भी अपनी राय दें. इंशाल्लाह हम लोग उसे अगले स्ट्रीम में भी डिस्कस कर सकते हैं. जी. तो इस आयत में एक दूसरी त्रुटि हमें नजर आती है कि जैसा मैं शुरू में बात कर रहा था कि मूल धातु होती है, और ये मेरे से जो है ये इसमें दो ही ज़बानें ऐसी हैं जो बहुत रिच हैं अपने आप में. एक तो अरबी अपने आप में बहुत रिच है, और फिर उसी के मुकाबिल जो है वो हमारे हिंदुस्तान की, भारत की जो भाषा है प्राचीन, संस्कृत भी बहुत रिच है, अरबी की तरह बहुत रिच है. हाँ, तो जैसे वहाँ पर संस्कृत में मूल धातु होती है और एक ही रूट से बहुत से जो है शब्द बनाए जाते हैं और फिर उनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. अरबी भी इतनी ही वास्ट है, इसमें भी ऐसा ही कुछ है. तो यहाँ पर जैसा मैं शुरू में मैंने कहा था कि मूल धातु होती है, रूट लेटर्स होते हैं जो कि 3 होते हैं.
اسی میں پھر ہم ایڈ کرتے رہتے ہیں. تو میکسیمم ہم 3 حرف اور ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ وہی ہے فمستعو. تو فمستعو میں دیکھیے کسی بھی شبد میں اگر ہم الف سین تا بڑھا دیں تو پھر وہ مزید فی ہو جاتا ہے, مور دین 3 کہلاتا ہے. یعنی الف سین تا یہ کمپلسری ہیں جو بڑھانے ہی ہوتے ہیں ہمیں کسی بھی روٹ میں کوئی دوسرے میننگ لینے کے لیے. تو جو بعد والا ہے ومستطاعوا لہ نقبہ, ایک بار پوائنٹ آؤٹ کریں اس کو. دوسرا والا جو ہے ومستطاعوا, عربی لینگویج کے حساب سے, عربی بھاشا کے حساب سے یہ صحیح لفظ ہے کہ اس میں الف سین تا ہے شامل شروع میں, اور باقی تاؤ جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ روٹ ہے. تو کہا کہ وہ دیوار پر نہیں چڑھ سکتے اس پہ جو ذوالقرنین نے بنائے, اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے, کوئی نقب لگا سکتے کہ وہ سوراخ کر کے دوسری سائڈ آ جائیں, انسانوں کی بستی میں آ جائیں. تو اب جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ رات کے وقت بیدار ہوئے اور بڑے گھبرائے ہوئے سے, اور آپ نے سبھی گھر والوں کو جگایا جی. اور آپ نے کہا کہ آج یاجوج اور ماجوج نے اپنی دیوار میں اتنا سوراخ کر لیا. تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی انڈیکس فنگر کو, شہادت والی انگلی کو اور انگوٹھے کو ملا کر کے بنایا, او بنا کے دکھائی آپ نے. تو یہ پھر ایک الگ ہی موضوع ہے کہ آپ نے اشارہ دیا تھا اوزون کی طرف, تو وہ ایک الگ ہے. ہاں, اس کو پھر دوسرے سائڈ چلے جائیں گے. لیکن بہرحال یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ اس دیوار میں, ابھی جیسا میں نے کہا کہ اسے ایسی اینٹ پتھر کی دیوار مان لیتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا سوراخ انہوں نے کر لیا. اور باقی جو یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو وہ یاجوج ماجوج جو ہے, گوگ اینڈ میگوگ, وہ اس دیوار میں سوراخ کر لیں گے اور دوسری سائڈ آ جائیں گے انسانوں کی. لیکن یہ نہیں کر سکتے کبھی کہ وہ اس دیوار کو کود کر کے دوسری طرف آئیں, یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. یہ قرآن میں نہیں لیکن حدیثوں میں جناب رسول اللہ نے بہت کلیئر کٹ بتایا کہ وہ سوراخ کر لیں گے بہرحال اور آ جائیں گے. بالکل. تو جو ٹاسک کبھی کمپلیٹ ہو گئے نہیں, انکمپلیٹ ہے جو کام کہ وہ دیوار کو چڑھ نہیں سکتے, اس کو جب بتایا قرآن نے تو لفظ ہی انکمپلیٹ مینشن کیا. فمستعو, آپ دیکھ رہے شروع میں سے تا غائب ہے, یعنی تاؤ میں الف سین تا ایڈ کرتے تو یہ لفظ ہاں کمپلیٹ. یہ عربی میں کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں, عربی میں کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں. عربی بھاشا میں ضروری ہے کہ جب بھی آپ استفعال میں کسی لفظ کو لائیں گے تو اس کے شروع میں الف سین تا یہ ایڈ کرنا ہی کرنا ہے, ورنہ وہ لفظ ہی نہیں بنے گا. تو یہ تو بڑا ایک میریکل ہے, کیونکہ اس میں جو آپ کے اورینٹلسٹ ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترٹیاں ہیں قرآن میں, اور یہ دیکھو غلطی ہے, گرامیٹیکلی غلط ہے, اسپیلنگ غلط ہے, یعنی کاپی کرتے میں غلطی ہو گئی. لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ آ رہا ہے کہ جو وہ دیوار پہ نہیں چڑھ سکتے تھے, اللہ نے اسی کو کہہ دیا فمستعو. تو انکمپلیٹ ہے نا, کبھی کام وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے میں یہ شبد نازل کروں گا جو شبد ہی مکمل نہ ہو, ان یظہروا ومستطاعوا لہ نقبا. لیکن چھید شاید ہو جائے گا اگر طاقت لگائیں گے تو ومستطاعوا میں کمپلیٹ انہوں نے لفظ دیا ہے. جی بالکل, یہ بہت سوچنے والا ہے کہ آپ نے پوائنٹ نکالا ہے کہ اس میں اللہ نے لفظ ہی وہ نازل کر دیا جو چیز ناممکن تھی, تو اس کو ورڈ ہی اللہ نے ناممکن یعنی انکمپلیٹ بھیج دیا. اب بادی نظر میں تو لوگوں کا یہی ہے کہ دیکھیے قرآن میں غلطیاں ہیں, کمیاں ہیں, ترٹیاں ہیں, گرامر لینگویج کے حساب سے وہ ظاہر میں نظر آ رہی ہیں غلطیاں. اور دیکھیے وہی ہے کہ آپ کس نیت سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. میرا ماننا تو یہ ہے کہ لوگوں کو جب نہیں ماننا ہوتا تو وہ اس سنسار کے سرشٹی اور برہمانڈ کے جو پیدا کرنے والا, بنانے والا, اس کا انکار کر دیتے ہیں. لوگ ناستک ہو جاتے ہیں. تو نہ ماننے کا تو خیر کوئی مسئلہ ہے نہیں, لیکن اگر مانیں اور ہدایت کے کانوں سے قرآن کو پڑھیں, سنیں, تو وہ چیزیں اس میں سمجھ میں آتی ہے. اچھا, پھر تو یہ تھا اس میں تفقدہ جو میں بتا رہا تھا کہ سورہ نحل میں, جی وہ اوپن کریں گے, نمل میں, سوری سورہ نمل میں.
تو انہوں نے وہاں پر اذبحنہ کہا کہ میں آج اسے حدود کو ذبح کر دوں گا. اور تو لفظ جو پڑھوایا گیا ہم سے اس میں یہ کیا گیا کہ الف سائلنٹ رکھوایا گیا, اور بالکل 5 سال کے بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ الف نہیں پڑھنا, سائلنٹ ہے. ایون جو سب سے پہلی کتاب ہوتی ہے جسے نورانی قاعدہ کہتے ہیں, اس کے اخیر میں بھی یہ تمام الفاظ مینشن ہیں کہ بھئی یہ لکھے تو گئے ہیں قرآن میں لیکن پڑھے نہیں جائیں گے. اب ان کے پیچھے کی کیا سائنس ہے, کیا رکھا ہے اللہ نے, وہ پھر تدبر کے نتیجے میں سمجھ میں آتی ہے. جیسے ایک چیز نکلی ایسے ان میں ایسے ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہیں لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے, ان کے پیچھے کوئی لاجک رہے گا. جی بالکل. تو اب یہ اس میں جو ہے انہوں نے اس لفظ میں کہلوایا تو وہی کیا جو ایکچوئل میں انہوں نے کہا سلیمان نے کہ میں لاز باندھنا ہوں, لیکن لکھا جو گیا وہ لفظ یہ ہے جو کہ میں اسے ذبح نہیں کروں گا, اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں لاز باندھنا. تو وہ جو صاحب ہیں جو ہے مینشن کیا جائے ان کو نہیں, جی وہ صاحب جو بھی ہیں بہرحال, ہاں, تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی دیکھیے کیا یہ مطلب یہ نبیوں کی شان کے خلاف ہے, اتنی سی بات پہ کیسے کسی کو ذبح کیا جا سکتا ہے. اچھا, ہاں, وہ بھی ایک جانور کو, معصوم کو, ایسا کر کے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, جبکہ وہ سب بات نہیں, ایک آبویس ریئیکشن ہے جو آنا چاہیے تھا. اور پھر تلاش کتنا کیا انہوں نے کہ قرآن نے اس کے لیے تفقدہ کر. ہاں, تو ان صاحب کے علم میں ہے نہیں نا, یہ وہی 3 لیٹر ورڈ جو آپ نے بتایا وہ تفقدہ ہے, وہ ہے جس میں بہت زیادہ شدت کی گئی ہو, وہ شدت سے تلاش کیا گیا تھا. اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ وہ مارنا چاہتے ہی نہیں تھے وہ, تو او لذبحنہ ہوا ہے, یہی تو اس میں ہم نے نکالا ہے. جی, تو اب ہوا یہ کہ وہ پھر یہ کہ پھر قرآن نے بتایا آگے کہ فمکث غیر بعید, تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ آ گیا. فقال احطت بما لم تحط به, تو اس نے کہا کہ مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو اب تک تمہیں نہیں معلوم ہو سکی. وجئتک من سبأ, اور میں سبا سے آ رہا ہوں. بنبأ یقین, ایک یقینی خبر کو لے کر کے آ رہا ہوں, ایک بہت پکی سچی انفارمیشن ہے میرے پاس, اور میں سبا سے, یہ سبا کا جو علاقہ ہے یہ یمن میں پڑتا ہے, اور اسی نام سے تاریخ میں ہسٹری میں جو ہے وہ تقریباً یہ سمجھ لیے 800 سے 1000 قبل مسیح, 800 سے 1000 BC جو ہے وہ ان کا ٹائم بتاتے ہیں کہ ایک سبا قوم تھی اور بڑی خوشحال تھی. وہ سورت 34 جو ہے 34 میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اتنی خوشحالی دی گئی تھی ان کو کہ جنتان یمینی و شمال, بڑے لمبے باغات تھے ان کے پاس, یعنی پورے سلسلے چلے گئے تھے دور تک باغوں کے, دائیں طرف بھی باغ بائیں طرف بھی باغ, اور بڑی خوشحالی بڑی فراوانی تھی. تو اسی میں جو یہ پیریڈ ہے اس میں یہ بھی آئے ہیں ملکہ سبا. جی, تو اس میں یہ ہوا کہ پھر اس نے کہا کہ جناب ایک عورت ہے, انی وجدت امرأۃ تملکہم, ایک عورت ہے جو ان کی بادشاہ ہے, کنگ ہے. وأوتیت من کل شیء, اور اسے ہر چیز دی گئی ہے. ولہا عرش عظیم, اور اس کا ایک بڑا سامراجی ہے, بڑی سلطنت ہے. ٹھیک ہے, پھر کہا کہ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس, میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں, خدا کو چھوڑ کر کے سوریہ کی پوجا کر رہے ہیں. وزین لہم الشیطان اعمالہم, اور شیطان نے ان کے کاموں کو, ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے. فصدہم عن السبیل, اور پھر اس کے ذریعے سے اس نے ان کو صحیح مارگ سے, صحیح راستے سے روک دیا. فہم لا یہتدون, تو اب وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. اچھا زہیب صاحب, اس کو یہ لمبا سبجیکٹ ہو جائے گا میرے خیال میں, اسٹریم میں مختصر رکھنا تھا. اچھا, تو اس میں کچھ پوائنٹس ہم اگلی بار میں ڈسکس کر لیں گے, تو بس یہیں تک ہم رکھنا چاہیں گے اس کو, مطلب تھوڑا سا اور کہنا ہے مجھے. جی, اس میں اور میرے خیال میں مین پوائنٹ اور اگر رکھیں آگے تو ابھی رکھ سکتے ہیں. ہاں, ابھی رکھ سکتے ہیں ایک پوائنٹ, اور ہم کئی پوائنٹس ہیں جو انہوں نے ریز کیے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ
یہ جو ہے شانتی پریے دھرم نہیں ہے اسلام، اور جب کمزور ہوتا ہے تو ہی بس شانتی وادی ہوتا ہے یہ، جیسے طاقت آ جاتی تو پھر دھمکیاں دینے لگتے ہیں یہ، اور سلیمان نے پھر یہی کیا. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ وہ ہے، ایک بہت غلط بات انہوں نے ڈال دی ہے، اور ظاہری قصے سے ایسا محسوس ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہدہد جو وہ وہاں سے پھر خبر لے کر کے آیا ہے، اس کا ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، باقی پوائنٹس انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ ایک مہیلا ہے، ایک عورت ہے، تبلیغہم جو ان پر راج کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے بھی ہر چیز دی گئی ہے. یہ جو میں شروع میں کہا تھا، ہاں جو سلیمان علیہ السلام کا استعمال ہوا تھا، جو سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا، کہ ہر چیز. تو اس سنسار میں ساری چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں، یہ فیکٹ ہے. ساری چیزیں تو بس سورگ کی جو کا جیون ہے، جنت کی جو زندگی ہے، وہاں پر ملے گی. جی. اور اس نے یہ بھی کہا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بڑا عرش ہے، مطلب بڑا سامراجی ہے، بہت دور تک پھیلا ہوا ہے. اور میں نے اس کو اسی قوم کو پایا کہ وہ سوریہ کی پوجا کرتے ہیں، یسجدون للشمس، سورج کی عبادت سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے. اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے اور راستے سے ان کو روک دیا، صحیح مارگ سے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ اب راستے پر آنے والے نہیں ہیں. اور پھر اس نے بڑے دیکھی، یہ اس کی ہدہد پرندے کی کوڑن ہے، کیونکہ دیکھیے جتنے بھی جانور ہیں وہ سب آستک ہیں، ایک ایشور ایک اللہ ہی میں آستھا رکھتے ہیں. دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب مسلمان ہیں. یعنی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں اس کے لوگ کہ بھائی مسلمان ہیں تو اس کا مطلب وہ روزہ رکھتے ہیں اور حج پہ جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فطرت پہ ہیں، اپنی فطرت پہ ہیں. بالکل بالکل آپ نے صحیح وضاحت کی اس کی، کہ وہ جو ہے آستک ہیں، آستھا رکھتے ہیں ایک ہی میں. تو وہ بڑی یہ اس کی تشویش ہے اس آیت میں 25 میں، اللہ یسجد للہ الذی، کہ کیا وہ سجدہ نہیں کریں گے اس اللہ کے لیے کہ یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپا کے کرتے ہو، جو تم ان پبلک کرتے ہو، اللہ کا نام کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ جو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور وہی رب عرش عظیم کا جو اصل سامراجی ہے، سلطنت ہے کائناتوں کی، برہمانڈ کی، وہ وہی اس کا اصل مالک ہے. اب دیکھیے یہاں پر جو چیز ہے، حدود کی جو تشویش ہے، وہ اس بات کو لے کر کے ہے کہ ٹھیک ہے وہ انہیں ایک تو سب چیزیں دی گئی، ان کو ہر چیز، ہر نعمت دی گئی، بڑا سامراجیہ ہے، بڑی سلطنت ہے، فراوانی ہے ہر چیز کی، نیچرل ریسورسز بہت ہیں، پراکرتی سے مالا مال ہیں ان کے. جیسے میں نے بتایا دوسری آیت میں بھی ذکر ہے سورت 34 میں کہ باغات ہیں بڑے ان کے پاس. تو اب جب آدمی کو، انسان کو سب چیزیں بہت فراوانی سے ملی ہو، دنیا پورے طریقے سے، اور وہ پلس اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو خوشحالی پلس ایک ایشور ایک اللہ کو چھوڑ کر کے سوریہ پوجا. یہ اصل حدود نے بیان کیا اور بتانا چاہا، اپنی تشویش کا اظہار یہ کیا کہ اس صورت میں تو وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں تو لگتا ہے کہ بھئی یہ سوریہ دیوتا کی ساری کرپا ہے ہمارے اوپر، جو اتنا بڑا سامراجی ملا ہوا ہے، اور ہم مطلب ایک اللہ کو ہم کیوں پوجیں، ایک ایشور کی پوجا کیوں کریں، یا ایک ایشوروادی ہم کیوں بنیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ملا ہوا ہے ہمیں، یہ سوریہ دیوتا کی کرپا ہے جو اتنا سب کچھ ہمارے پاس ہے، کس بات کی کمی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک عام مثال مشہور ہے کہ بھائی جب سکھ میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ کبیر جی کا دعا، سمرن سب کرے دکھ میں کرے نہ کوئی، دکھ میں کرے نہ کوئی، سکھ میں کرے نہ کوئی. ہاں، تو دکھ میں سبھی سمرن کرے، سبھی پکارتے ہیں، دکھ میں سکھ میں کون کر رہا ہے جی. تو اب یہ تو دکھ میں اگر ہوتے، فائنینشلی ویک ہوتے، کچھ پریشان ہوتے، تو شاید یہ منتھن کرتے، کچھ دماغ چلتا ان کا ایکسٹرا.
لیکن اب تو کچھ سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کو کہا ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، اس راستے سے شیطان نے جو ان کے اعمال ہیں، جیسے شرک ہے، یہ سوریہ کی پوجا ہے، یہ خوبصورت بنا دی ان کے لیے. یعنی انہیں یہ احساس ہو چلا کہ ہمارے پاس جو یہ اتنی سب دھن دولت سمپتی اور سامراجیہ ہے، یہ سورج کی پوجا کی وجہ سے ملا ہوا ہے، سب اس کی کرپا بنی ہوئی ہے. اچھا، شرک مطلب شرک مطلب خدا کے ساتھ کسی اترکت کی پوجا کرنا، ایسوسیٹ کرنا اس کے ساتھ. ہاں، تو اس نے یہ حدود پرندے دیکھ کے اس نے اپنی ذہانت بتائی. فصدوا عن السبیل، تو پھر شیطان نے جو دانو ہے اس نے ان کو اس مارگ سے ان کے اعمال خوبصورت دکھا کے انہیں راستے سے روک دیا. فہم لا یہتدون، تو اب وہ ہدایت پر آنے والے نہیں. تو فنش کریں گے اس کے بعد ہم. دیکھیے یہ یہتدون پھر ایک عربی زبان کا میں نقطہ یہاں پر بتاؤں گا، اور میں کئی موقعوں پر کہہ بھی چکا ہوں کہ مزید فی کی جو خاصیات ہیں، جو خاص طور سے عربی زبان کے اسٹوڈنٹ سے ودیارتی ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ مزید فی کو بار بار پڑھیں. اس کو جب پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے کیسے سمندر کو کوزے میں بھرا ہے، ساگر کو کیسے پیالے میں لے آیا ہے قرآن. یہ بس یہاں پھر مہانتا سمجھ میں آتی ہے عربی بھاشا کی. تو یہ جو پھر ایک آ رہا ہے لفظ یہتدون، اہتدا، اس کی روٹ ہے ہدا. ہا دال یا، یہ روٹ ہے اس کی. مول دھاتو تین اکشروں سے مل کے بنتی ہے عربک میں. اس میں یہ پیچھے جو شبد تھا وہ 6 کا تھا، یہ 5 والا ہے اہتدا. تو اس کا جو باب ہے، باب بولتے ہیں اس کو، جہاں سے یہ ڈرائیو ہو کر آیا ہے، وہ ہے باب افتعال. جی. اور باب افتعال کی خاصیت ہوتی ہے، جیسے ہم نے تفاعل کی، تفقدہ کی بتائی تھی کہ معنی جو ہے وہ اپنے پیک پر ہوتے ہیں. تو افتعال کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایک تو کام بہت تدریج سے ہوتا ہے، گریجولی ہوتا ہے، سڈن نہیں ہوتا. یہ سمجھنے والی چیز ہے. دوسرے اس میں ایک تھوڑا مشکل سے لفظ ہے اردو کے، میں نے ابھی اس کو ہندی میں نہیں لیا، اس کو انگلش میں نہیں ڈالا، کہ بدون ارادہ فاعل کام ہوتا ہے اس میں. بدون ارادہ فاعل مطلب یہ کہ جو کرتا ہے، ہندی ویاکرن کے حساب سے اگر ہم کہیں کہ جو کرتا ہے، جو سبجیکٹ ہے، اس کی انٹینشن نہیں شامل ہوتی اس میں، ان انٹینشنلی کام ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. یعنی ایک کام ہے، کسی بھی چیز کو پانے کے لیے آپ انٹینشنلی، ارادے کے ساتھ، اپنی اچھا سے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایک وہ کام ہے کہ جو ان انٹینشنلی ہو رہے ہیں، جیسے مثلا بچہ جو ہے وہ جوان ہو گیا، وہ تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کچھ زیادہ ایکسٹرا ایفرٹس لگائے جائیں گے تو آپ 10 سال کا بچہ جو ہے وہ 20 کا ہو جائے گا، 20 کا ہو جائے گا. وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ میچورٹی آ جاتی ہے اپنے آپ کی. تو باب افتعال ان کاموں کے لیے لایا جاتا ہے جو ایک تو گریجولی ہوتے ہیں، تدریج کے ساتھ ہوتے ہیں، اور دوسرے اس میں جو کرتا ہے، جو سبجیکٹ ہے، اس کی انٹینشن نہیں ہوتی، ان انٹینشنلی اس کے لیے چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر جو شبد ہیں حدود کے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اب ان انٹینشنلی، گریجولی، اپنے آپ میں ہی وہ جو ہے ہدایت پہ تو نہیں آ سکتے جب تک کہ ان کو ہٹ نہ کیا جائے. زہیب صاحب سمجھ رہے ہیں شاید آپ، ہٹ سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی ان پہ آکرمن کیا جائے، تھوڑا سا جھنوڑا جائے، ان کو ہلایا جائے. یعنی کہ وہ اب ایسے نہیں ہے کہ بس وہ اب آ ہی جائیں گے ہدایت پہ، انہیں اپنی طرف سے کچھ ایفرٹ لگانا پڑے گا. انہیں نہیں، باہری ایکسٹرنل فورس لگانی پڑے گی، ایکسٹرنل فورس کے ذریعے. ہاں، کچھ مطلب کوئی باہر کا تیسرا بندہ آ کر کے کوئی انٹرفیئر کرے گا، انہیں ہلائے گا، جھنجھوڑے گا، کچھ کہے گا، تو ہی وہ تھوڑے سے جاگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ، اور اس کے بعد لگائیں گے تب ہو جائے گا. ہاں. تو حدود یہ تشویش ظاہر کر رہا ہے اپنی کہ بھائی جو حالات بنے ہوئے ہیں وہاں کے. اچھا، یہ جو آپ نے ایکسپلین کیا، اس کو اگر نارمل ہم کو اس کو عربی میں لکھنا ہوتا کہ وہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، تو اس کو ہم کیا لکھتے؟ اب لا یہدین لکھتے. آپ نے نوٹ کیا تو میں نے ترجمے میں وہ
کیا ہے ترجمہ ویسے کیا کہ وہ اب ہدایت نہیں پا سکیں گے، ایسے میں نے کہا تھا اچھا اس کے انواد میں. تو اس میں یہ معنی نکل کے آ رہے ہیں جو جس کی ویاخیا میں نے کی کہ اپنے آپ تو نہیں آ سکیں گے اب، اچھا کیونکہ وہ آئیں گے کیوں؟ شیطان نے تو ان کی چیزوں کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کر دیا. انہیں تو یہ شو کیا ہوا ہے شیطان نے کہ یہ سوریہ دیوتا کی سورج کی پوجا کر رہے ہیں اور ہمیں جو چاہیے وہ ہمیں مل ہی رہا ہے. وہ ہمیں مل رہا ہے تو نئی چیز کرنے کی وائی ضرورت ڈو ورشپ. بالکل. جی تو اب یہ سچویشن جب اس نے بتائی ہے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ خط لکھے ہیں جس کو سچ والا صاحب نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے یہ تو پاور میں تھے حضرت سلیمان تو دھمکی دے دی ہے، سیدھی ملکہ بلقیس کو دھمکی دے دی ہے. اب وہ دھمکی کیوں دی ہے اس کے بہت سے ریزنز ہیں. ان میں سے ون آف دیم یہ ریزن ہے جو میں نے بیان کیا کہ حدود نے وہ پورا منظرنامہ بیان کر دیا حضرت سلیمان کو کہ جناب سلیمان وہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں تو وہ پڑے ہوئے ہیں، بس کمفرٹ زون میں ہیں اپنے وہ. اب اس کمفرٹ زون سے وہ باہر نہیں آ سکتے انٹل انلیس کہ آپ کچھ انہیں کچھ ایسا کریں کہ انہیں جگائیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نارملی خط لکھتے ہیں سلیمان کہ بھئی یہ سوریہ پوجا غلط ہے وغیرہ ہے. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ وہ یہ اسٹیپ زیادہ طویل ہو جائے گی. یہی تو منطق تیر ہوا. ہاں وہ یہی ہوا کہ بھائی وہ چیز اتنی ایک چڑیا کے سمجھ میں آ جانا، لا یہتدون کا لفظ استعمال کر دینا، تو اسی لیے سلیمان علیہ السلام اس کی اتنی گہری تلاش میں تھے. اس کے ذہانت کے قائل تھے وہ. ہاں اسی لیے لا تہتدون ہے، اسی لیے یہاں پہ وتفقدا بھی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ اور چڑیوں سے الگ ہے، وہ اندر تک کی بات سمجھ لیتی ہے. جی. اور اس نے یہ اس میں اس کے حدود کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے یہ کہ یہ زمین کے اندر کی چیزیں جو ہیں وہ خیر وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، زیولوجی والوں کا ہے وہ فیلڈ کے وہ اس میں ہم اور بھی غور کریں گے، اس میں یہ بھی غور کریں گے کہ کس طریقے سے باتیں ہوئی ہوں گی، ہے نا، کیونکہ چڑیا ظاہر سی بات ہے کوئی لینگویج تو بولتی نہیں ہے. اس کی تو وضاحت پیچھے آ گئی. منطق جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے وہ اسٹائل ان کا، نہ کہ ان کی بولی. یعنی حضرت سلیمان کوئی چڑیوں کی طرح چی چی کر کے نہیں بولتے تھے. انگلش تو بولے گی نہیں وہ چڑیا. ہاں مطلب جو اس کے بولنے کا اسٹائل ہے. اب اس نے یہ آواز نکالی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اس نے ایسے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا تو کیا مطلب ہوتا ہے. جی جی. انہیں تمام پرندوں کی بولی دی گئی تھی. میں نے کہا نا کہ جو اس کے لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں یہ جانوروں کی، ہاں ان کی بھاشا سمجھ جاتے ہیں ہمارے، شیروں کو، بھالوؤں کو، سب کو کنٹرول میں کرتے ہیں، چڑیوں کو بلا لیتے ہیں. بالکل. حضرت سلیمان کو زیادہ بڑے پیمانے پر یہ چیزیں دی گئی کہ وہ پرندوں کی یہ سب بولیاں کر لیتے تھے. تو بہرحال یہ جو ایک تو یہ حالت رکھی ان کے کہ جب تک آپ کوئی باہر سے ان کو ایسا کچھ نہ کیا جائے کہ تھوڑے سے وہ ہل کے رہ جائیں، ایسے کچھ شبد انہیں نہ کہا جائے یا ایسا کچھ ان پہ نہ کیا جائے اٹیکنگ موڈ میں آ کر کے، تب تک تو وہ اس کمفرٹ زون سے باہر آنے والے نہیں ہیں. اور شیطان نے تو بہت اچھا خوبصورت بنا کے رکھ رکھا ہے. تو جس طرح سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ویسے ہدہد بھی سلیمان علیہ السلام کی رسول تھی، اور وہ اسی کی تلاش میں اتنا پریشان ہو رہے تھے کہ وہ کہاں چلی گئی. اور وہ رسول تھی، وہ وہاں جا کر پورا دورہ کر کے پوری ان کی انڈرسٹینڈنگ لے کے تب جا کے اس نے آ کے بتایا فہم لا یہتدون. اس لیے پھر آگے اس حساب سے سلیمان علیہ السلام نے اس طریقے سے سٹیپس لیے. جی. تو میں نے جب ان کی وہ اسٹریم سنی تو مجھے بڑی تشویش ہوئی. آپ نے میرے خیال میں سنی ہوگی وہ کہ وہ تو بڑی مطلب سخت لہجہ تھا ان کا زبان، اور بالکل انہوں نے ایسا کر کے رکھ دیا کہ اسلام جو ہے وہ شانتی کی بات تو تب تک کرتا ہے جب تک وہ کمزور ہے. طاقت میں آنے کے بعد کوئی اصول نہیں، کوئی وہ نہیں، بس وہ طاقت کی زبان سمجھتا ہے اور وہی سمجھاتا ہے لوگوں کو. تو بہت ضروری تھا کہ اس پہ ہم جو ہے وہ گفتگو کریں. تو ہمارے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ نہیں کہ بھئی طاقت کی زبان اور یہ سب کیا ہے. یہ ہم لوگ ویورز آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. آگے ہم لوگ جب سٹریم کریں گے تو ہم دیکھیں گے اس میں طاقت کی زبان کا کیا مطلب ہے، آگے آیتوں میں کیا چیز ہم کو ملتی ہے اور ایسا کیوں سٹیپس لیے گئے. جی کنکلوڈ کر دیں اس کو. جی. تو
بہت اچھا رہا وقار سر، آپ نے اپنا ٹائم دیا، اور ہمارے ویورز کا بھی بہت شکریہ کہ وہ لوگ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو سن رہے ہیں، لائیو سن رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ یوٹیوب پہ سنیں گے. تو بہت امپورٹنٹ کچھ پوائنٹس آئے. اس میں مین تو ایک عربی کی جو فصاحت ہے ایک چیز وہ سامنے نکل کے آئی. جیسے سورہ کہف میں سے اگزامپل آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ نازل کیا جو چیز ناممکن تھی اس کو انکمپلیٹ ورڈ کے طور پہ نازل کر دیا. اسی طریقے سے یہاں پر یہ وتفقدہ کے معنی جو وقار صاحب نے ایکسپلین کیے، یہ ایک سوچنے کا ہمیں وہ دیا. اسی طرح لَأَصْبَحَنَّهُ، اسے پڑھا لگ جائے گا، لکھا لگ جائے گا، اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی سامنے آئی. اور لا یہتدون، یہ ایک امپورٹنٹ لفظ ہمارے سامنے آیا. یہ ویورز ہم لوگوں کے لیے بہت سیکھنے کی چیز ہے. ہم لوگ جب پڑھتے ہیں قرآن، ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ کوئی لفظ وہاں پر آیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے. تو کوئی بھی چیز قرآن میں اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اس خاص طور پہ یا جنرلی قرآن میں کہیں پر بھی ایسی الٹ اپ نہیں ہے. اگر یہ تو اللہ کا کلام ہے کہ ہم ایک اللہ ہے، ہم اس کو مانیں، ایک ایشور ہے اور ہم اس کے آگے جھکیں، تو پھر اس کے جو بھیجے ہوئے شبد ہیں یا اس کی پوری شبداولی جو ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک اور سینس ہونا چاہیے. ورنہ اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کتاب پہ شبد پہ اتنا ٹائم دیں اور سب چیزیں چھوڑ کے پڑھیں، سوچیں، سمجھیں. تو ضرور اس کے پیچھے نا کچھ بات ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی جو ریلیونس ہے وہ آج بھی موجود ہونی چاہیے، اور اس کے جو پرنسپلس ہیں وہ دائم قائم ہونے چاہیے. اگر کسی نے سوال اٹھایا تو اسے حق ہے سوال اٹھانے کا کہ بھئی یہاں پہ پرنسپلس کیوں توڑ دیا اللہ نے یا اس کے رسول نے. وہ آگے جا کے آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں اور کلیئر ہوگا کہ ایسا کیوں لگا ان کو کہ یہاں پہ پرنسپل ٹوٹے ہیں. لیکن نہیں، پرنسپل نہیں ٹوٹے تھے. یہاں پہ یہ بتایا گیا لا یہتدون کہ وہ لوگ ہدایت پہ آنے والے ہی نہیں تھے. ان کے اپنے ایفرٹ سے انہیں ہدایت نہیں ملنی تھی. انہیں ہدایت ہمیشہ ملنی تھی ایکسٹرنل فورس کے ذریعے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو اعمال کیے ہوئے تھے، جیسے مثال کے طور پہ سورج کی پوجا، اور انہیں سب چیز دی ہوئی تھی اللہ نے دنیا میں، اور ملکہ کو بھی دی ہوئی تھی، یہ ہے نا من کل شیء. تو وہ اپنے خوش تھے اپنی زندگی میں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ ہم لوگ بھی جس کی بھی پوجا کرتے ہیں، اپنا سمے دیتے ہیں، مندروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی سب صحیح چل رہا ہے. ہمارے ایک صاحب ہمیں ملے تھے، اچھی خاصی ان کی عمر تھی، میرے خیال میں وقار صاحب وہ 70 کے آس پاس ایج ہوگی، 60+ ایج تھی ان کی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم صرف لکشمی کی پوجا کرتے ہیں. انہوں نے ہم لوگوں کو بولا کہ میں صرف لکشمی کی پوجا کرتا ہوں ہمیشہ سے، بچپن سے. تو بولے کیوں؟ تو یہی انہوں نے ریزن دیا تھا وقار صاحب کہ ہمیں شروع میں بچپن میں بتا دیا گیا تھا کہ لکشمی کی پوجا کرو تو سب صحیح رہے گا. اب وہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے تھے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، تو اسی میں خوش تھے. تو یہاں پر قرآن یہی جھنجھوڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کے حالات دیکھتے ہو اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یار ٹھیک تو ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں، پیٹ بھی بھر رہا ہے، کپڑا بھی ہے، سر پہ چھت بھی ہے، ٹھیک ٹھاک سب چل رہا ہے. تو پھر جس کی میں پوجا کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہی ہوگا، پھر چاہے وہ سورج ہو، کسی کے کیس میں لکشمی ہوگا، کسی میں کوئی اور ہوگا. تو ہمارے بھائی بھی بہت سارے ہیں، لوگ ہیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں اور اس طریقے سے امید کرتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی. ہاں یہ جی. تو یہی چیز ہمیں بس تھوڑا اس پہ اوپر والے نے ہمیں غور کرایا ہے کہ نہیں، یہ تو ایک نیچر ہے اللہ نے بنایا دنیا میں، جو جیسے محنت کرے گا اس کو وہ چیز ملتی ہاں، چلی اس جائے کے گی. پیچھے کے دنیا میں جو محنت کرے گا بالکل اس کے اصول الگ ہیں دنیاوی ترقی کے. ایک آدمی صرف سورج کی پوجا کرے یا صرف لکشمی کی پوجا کرے تو اس کو نہیں ملے گا. دوسرا پوجا بھی کرے اور دکان بھی کھولے اس کو ملے گا. تو اس کو اس وجہ سے نہیں مل رہا ہے کہ وہ سورج کی یا لکشمی کی پوجا کرتا ہے، اس کو تو اپنے ایفرٹ کی وجہ سے مل رہا ہے. تو یہی اللہ نے بتایا کہ دیکھو دنیا میں تمہیں دے دوں گا جیسا تم ایفرٹ ڈالو گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہیں رستہ صحیح تلاش کرنا ہے، کون سے صحیح رستے پہ جانا ہے. اور یہی یہ جو رسول تھی، یہ چھوٹی سی چڑیا، اس نے آ کے سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ لا یہتدون، کہ آپ تو ان کی حالت بہت خراب ہے، بہت نازک ہے. وہ لوگ اپنے اعمال میں، انہیں شیطان نے اتنا خوش کر دیا ان کے اعمال میں کہ اب وہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے. تو بالکل ایکسٹریم سٹیپ جو ہوتا ہے لاسٹ میں جا کے، وہ بات اس نے کہہ دی تھی. اور خوب ریسرچ بھی کی تھی اس نے، نہ جانے کتنے دنوں یا ہفتوں وہ غائب رہی ہوگی، تبھی سلیمان اتنا پریشان رہے اس کے لیے اور ڈھونڈتے رہے اس کے لیے، پریشان رہے. تب جا کے وہ پورا انالیسس کر کے آئی ملکہ کا، اس کے وکیلوں کا، اس کے مہاراجوں کا، اس کی پرجا کا،
اور تب جا کے اس نے لفظ کیا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے نازل کر دیا. تو ٹائم بھی ہو گیا ہے 1 گھنٹے کا قریب ہمارا, اور بہت بہت دھنیہ واد آپ کا وقار جی, ہم لوگوں سے جڑنے کے لیے اور ہمیں گیان دینے کے لیے. آگے بھی آپ کا سایہ ہمارے اوپر رہے, اور ہمارے ساتھی سب لوگ زیادہ سے زیادہ اس بات کو سنیں, سمجھنے کی شیئر, اور اپنی ضرور رائے دیں, کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. جیسے پہلے میں نے کہا, کوئی غلط بات لگی ہو تو آپ اسے اگنور کرتے چلیں, اور ہم کیسے امپروو کریں اپنے آپ کو, کیونکہ ہمارا تھوڑا پہلا ایپیسوڈ ہے, ہم کیسے امپروو کریں وہ بھی ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں. آپ کا بہت دھنیہ واد اور شکریہ, بہت بہت.